آپ جانتے ہیں کہ ایسا ٹائم بھی تھا کہ ایک امریکی صدر کسی یہودی رہنما کو اپنے آفس میں نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب امریکہ نے اسرائیل کے اوپر ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کی تھی۔ ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ میں مصر کا ساتھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی اتنی حمایت کیوں کرتا ہے؟ جب سے اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تب سے یہ ایک سوال ہے جو کہ دنیا میں شاید ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے کہ امریکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسرائیل کی حمایت کیوں کرتا ہے۔ May God bless Israel. May God bless the United States of America. The United States stands with the people of Israel. The United States-Israeli relationship is stronger now than ever before. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ٹائم بھی تھا کہ ایک امریکی صدر کسی یہودی رہنما کو اپنے وائٹ ہاؤس یا اپنے آفس میں نہیں آنے دیتے تھے؟ ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ ایک کابینہ کی میٹنگ کے اندر امریکی صدر نے کہا کہ اگر ان یہودیوں کو جیزس کرائسٹ خوش نہیں کر سکے تو میں کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب امریکہ نے اسرائیل کے اوپر ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کی تھی۔ ایک ایسا ٹائم بھی تھا جب امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ میں مصر کا ساتھ دیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے امریکہ اسرائیل کی مخالفت کرتا ہوا ایک ایسا ملک بن گیا کہ اب امریکہ اور اسرائیل لازم و ملزوم ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو اسرائیل کی جو تاریخ ہے یا جو دنیا کی تاریخ ہے اس کو آپ کو 3 ادوار میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا۔ ایک دور پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم یعنی 1915 سے لے کر آپ کو 1945 تک دیکھنا پڑے گا۔ پھر 1945 سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر 1967 تک، اور پھر تیسرا دور 1967 سے لے کے آج تک۔ آپ کو ان تینوں ادوار کا بتاتے ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات وہ کیسے رہے۔ سب سے پہلے دور کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب فلسطین عثمانی خلافت سے برطانوی مینڈیٹ میں گیا تو اس وقت امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ عالمی سطح کے اوپر آئسولیشن کی تھی۔ امریکہ عالمی معاملات کے اندر زیادہ دخل اندازی نہیں کرتا تھا اور اپنے آپ کو دوری رکھتا تھا۔ اس پالیسی کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں آئسولیشنزم کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ کے سامنے بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ امریکہ اپنے آپ کو دنیا میں اسرٹ کر سکتا تھا، مگر بالآخر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو تب امریکہ کھل کر انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا عالمی جنگوں کے اندر وہ سامنے آیا۔ مگر پھر شروع ہوتا ہے دوسرا دور یعنی کہ دوسری جنگ عظیم سے لے کر 1967 تک، 1967 تک۔ دوسری جنگ عظیم 1945 کے اندر جب اس کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ایک سینس تھی کہ اب جاپان اور جرمنی جو کہ مغرب کے دشمن تھے اب وہ نہیں رہے، تو امریکہ کے اندر یہ سینس تھی کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ سوویت یونین جو کہ دوسری جنگ عظیم میں اس کا اتحادی تھا، اب وہ امریکہ کے سامنے ایک طاقت بن کر ابھر رہا ہے اور امریکہ کو اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ خیر ابھی بھی دونوں ممالک کی آپس میں رائیولری اس لیول تک نہیں پہنچی تھی کہ برطانیہ نے جب اپنی انٹینشنز کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلد فلسطین سے نکل جائے گا، اپنا وڈرال کر لے گا اور جو برطانوی مینڈیٹ جس کے تحت فلسطین کام کر رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت تھی۔ امریکہ نے ریسنٹلی جاپان کے اندر اٹامک سٹرائکس کی تھی، 2 بم گرائے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی میں، تو دنیا بھر کی طاقتیں جو دنیا بھر کے لوگ ہیں وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے یہودیوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے پاس جائیں گے اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل کریں گے۔ اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن جن کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ یہود مخالف ہیں یا انہیں اینٹی سیمائٹ کہا جاتا تھا، تو یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ان کے پاس جا کر ایگریسو لابنگ کریں تاکہ وہ اسرائیل یا ایک آزاد ریاست جو یہودی قائم کرنا چاہتے تھے اس کی سپورٹ کی جائے۔ 1946 اور 1947 کے اندر بہت سے گروپ ہیں، بہت سے یہودی لیڈرز ہیں جنہوں نے ہیری ٹرومن سے ملاقات کی اور بہت زیادہ ایگریسو طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور اسرائیل کا کیس پریزنٹ کیا، مگر ہیری ٹرومن ان سے کنونس نظر نہیں آئے۔ خیر انہوں نے کنونس کیا ہونا تھا وہ تو ان کے خلاف ہی ہو گئے۔ ایک میٹنگ کے اندر ایک اسرائیلی رہنما نے ہیری ٹرومن کے سامنے ٹیبل کے اوپر مکہ مارا۔ ایک اور میٹنگ کے اندر ایک اور لیڈر نے یہ سگنل کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکی رہنماؤں کو پیسے دے کر خرید سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی حمایت کریں۔ اس تمام کی وجہ سے ہیری ٹرومن کچھ بددل ہوئے اس کاز سے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی یہودی لیڈر سے اب ملاقات نہیں کریں گے۔ اس وقت یہودیوں کو امریکہ کی حمایت کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور امریکی صدر ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، مگر کہانی میں ٹوئسٹ اس وقت آیا جب امریکی صدر ہیری ٹرومن کے بچپن کے دوست اس سب کے بیچ میں آئے۔ ہیری ٹرومن کے دوست تھے ایڈی جیکبسن ان کا نام تھا، خود یہودی تھے اور انہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے ہیری ٹرومن سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ہیری ٹرومن نے تمام رہنماؤں سے ملنے سے انکار کیا تو ایڈی جیکبسن سامنے آئے۔ ایک دن مارچ 1948 میں
انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بغیر اپوائنٹمنٹ لیے وائٹ ہاؤس جائیں گے اور وہاں پر ہیری ٹرومن سے بات کریں گے۔ جب وہ ہیری ٹرومن کے آفس بغیر کسی اپوائنٹمنٹ لیے پہنچے تو ہیری ٹرومن چونک گئے اور ان کے پہلے الفاظ تھے کہ ایڈی تم نے پچھلے کچھ سالوں میں یا جب سے میں صدر بنا ہوں تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، تو آج تم کچھ مانگنے تو نہیں آئے۔ Eddie, what in the world's the matter with you? Have you at last come to get something? Well, because you never have asked me for anything since I've been in the White House and since we've been friends. اور ایڈی جیکبسن نے فوراً ہی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر وائزمن جو کہ زائنزم کے سپورٹر تھے ان سے ملاقات کریں اور اسرائیل کی ایک آزاد ریاست کی حمایت کریں۔ ڈاکٹر وائزمن پچھلے کچھ عرصے سے ہیری ٹرومن سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے مگر ہیری ٹرومن ان سے ملاقات نہیں کر رہے تھے۔ ہیری ٹرومن کچھ متاثر نہ ہوئے۔ جب ایڈی جیکبسن نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں ہیری ٹرومن کو منانے کے لیے تو انہوں نے اپنا آخری پینترا کھیلا، اور وہ آخری پینترا تھا ہیری ٹرومن کو ان کے ہیرو کا واسطہ دینا۔ ایڈی جیکبسن ڈاکٹر وائزمن جو کہ ملنا چاہتے تھے ہیری ٹرومن سے، ان کو اپنا ہیرو مانتے تھے۔ سو ایڈی جیکبسن نے ہیری ٹرومن سے کہا کہ ڈاکٹر وائزمن بالکل میرے لیے اس طرح ہے جس طرح تمہارے لیے اینڈریو جیکسن۔ اینڈریو جیکسن کا اسٹیچو وائٹ ہاؤس میں موجود تھا اور ہیری ٹرومن انہیں اپنا ہیرو مانتے تھے۔ ہیری ٹرومن کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہیری ٹرومن نے ایڈی جیکبسن کو کہا، گالی دیتے ہوئے کہا کہ گنجے کتیا کے بچے، میں ڈاکٹر وائزمن سے ملوں گا۔ Okay, you bald-headed son of a bitch. I'll see him. یہ الفاظ ہسٹورک الفاظ ہیں اور شاید یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ الفاظ ہیں امریکہ اور اسرائیل کی تاریخ میں۔ اس میٹنگ کے 5 دن کے بعد ڈاکٹر وائزمن وائٹ ہاؤس آتے ہیں خفیہ طریقے سے اور 45 منٹ کی ملاقات کرتے ہیں جس میں وہ ہیری ٹرومن کو قائل کر لیتے ہیں کہ انہیں اسرائیل کی حمایت کرنی ہے۔ مگر ہیری ٹرومن ابھی بھی مکمل طریقے سے کنونس نہیں تھے۔ کنونس تو ہو گئے خیر، مگر ان کے لیے ابھی بھی بہت سی مشکلات تھیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ان کے سامنے کھڑی تھی وہ ان کا اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یا جسے پاکستان میں یا انڈیا کے اندر وزارت خارجہ کہا جائے گا۔ وزارت خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ امریکہ کو عرب ممالک کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر امریکہ ایک آزاد اسرائیلی ریاست کی حمایت کرے گا تو اس سے عرب ممالک امریکہ کے خلاف ہو جائیں گے، اور امریکہ کو ان عرب ممالک کا تیل اور سوویت یونین خلاف ان ممالک کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے انہیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جو کہ عرب ممالک کو اس کے خلاف کر دے۔ جب اسرائیل نے آزاد ریاست کا اعلان کرنا تھا تو اس سے 2 دن پہلے ہیری ٹرومن نے اپنی کابینہ کا ایک اجلاس بلایا، اور اس کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ بات کی گئی کہ ہمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں۔ اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ تھے جنرل جارج مارشل، انہوں نے بہت اوپنلی اسرائیل کی مخالفت کی۔ انہوں نے انفیکٹ یہاں تک گئے کہ انہوں نے ہیری ٹرومن کو کہا کہ وہ صرف یہودی بزنس مین اور ان کے پیسے اور سپورٹ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہیری ٹرومن کو یہ دھمکی دی کہ وہ آئندہ انتخابات میں انہیں ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ماننا تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک آزاد اسرائیلی ریاست قائم کی جائے اور 2 ریاستیں قائم کی جائے، فلسطین اور اسرائیل، اس کی بجائے فلسطین کے علاقے کو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ مگر تاریخ کے مطابق ہیری ٹرومن کے دوست اور ان کے دوست کا، ان کے ہیرو کا واسطہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کے اوپر حاوی ہو گیا، اور بالآخر جب اسرائیل نے ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا تو ٹھیک 11 منٹ کے اندر ہیری ٹرومن نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا اور دنیا کے پہلا ملک بنا جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ابھی بھی بہت سے موڑ تھے۔ امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا مگر امریکہ اور اسرائیل کی جو قربت آج ہے وہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہیری ٹرومن ابھی بھی مکمل کنونس نہیں تھے کہ اسرائیل کی آؤٹ اینڈ آؤٹ سپورٹ کی جانی چاہیے۔ جب 1948 کے اندر عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا تو امریکہ نے پورے خطے کو ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ یہ جنگ تو ختم ہو گئی اور ہیری ٹرومن کی صدارت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد باری تھی ایک اور امریکی صدر کی، ڈوائٹ آئزن ہاور کی۔ انہوں نے بھی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت نہیں کی۔ انفیکٹ 1956 میں جب مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، جب اسرائیل، فرانس اور برطانیہ نے مل کر مصر کے خلاف جنگ کی تو امریکہ نے اپنے اتحادی فرانس، انگلینڈ اور اسرائیل کے خلاف جا کر مصر کی سپورٹ کی۔ انفیکٹ 7 نومبر 1956 کو صدر ڈوائٹ آئزن ہاور نے اسرائیلی صدر کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اسرائیلی ایگریشن کے اوپر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ امریکہ نے اس وقت اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کی تھی۔ اور پھر شروع ہوتا ہے تیسرا دور۔ تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے 1967 میں عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ سے۔
یہ 6 روزہ جنگ بیت المقدس کے اوپر ہوئی جس میں عرب ممالک اور اسرائیل آمنے سامنے تھے. اس جنگ نے اس خطے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا. جب یہ 6 روزہ جنگ ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کی ویتنام میں جنگ جاری تھی. 1954-55 سے شروع ہونے والی وہ جنگ ایک ایسی جنگ تھی امریکہ کے لیے جس میں اس کو بہت زیادہ ہزیمت کا شکار ہونا پڑا. اور ساتھ ہی اسرائیل کے اندر جو جنگ تھی اس میں اسرائیل نے بہت ایفیکٹیولی عرب ممالک کو ہرایا, یہاں تک کہ انہوں نے عرب ممالک کے بہت سے علاقوں کے اوپر قبضہ بھی کر لیا, جن میں گولان ہائٹس, ایجپٹ کا سینائی پیننسلا اور مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی بھی شامل تھے. جہاں اسرائیل ایک جنگ جیتا وہیں امریکہ ایک جنگ ہار رہا تھا. سو امریکہ نے اسرائیل کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی تھی کہ انہیں عرب دنیا کے اندر ایک ریلائبل پارٹنر چاہیے جو کہ وہ عرب ممالک کو سمجھتے تھے جو کہ سوویت یونین کے خلاف ان کا اتحادی ہو. جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دیکھا کہ ان کے اتحادی اسرائیل سے ہار گئے ہیں تو انہیں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ سالڈ یا ٹھوس پارٹنرز نہیں ہو سکتے, اور تب ان کی پالیسی میں شفٹ آیا اور انہوں نے اسرائیل کو بطور اتحادی دیکھنا شروع کیا, کیونکہ اسرائیل کی جو فائر پاور تھی یا جو ملٹری سٹرینتھ تھی اس نے عرب ممالک کو ہرا دیا تھا. 1969 کے اندر رچرڈ نکسن جب صدر بنتے ہیں امریکہ کے تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خطے کے اندر امن لایا جائے, اور اس کے لیے ایک راجرز پلان بنایا جاتا ہے. راجرز پلان کے مطابق اسرائیل کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں سے واپس چلے جائیں, مگر وہ پلان مٹیریلائز نہیں ہوتا. رچرڈ نکسن کی پوری کوشش تھی سٹارٹ میں جب وہ آئے کہ وہ امن لائیں, بٹ وہ ایسا نہیں کر پاتے. 1973 کے اندر عرب اسرائیل جنگ دوبارہ ہوتی اور امریکہ کی اس ٹائم پالیسی یہ ہوتی ہے, انہیں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جیسے 1967 میں اسرائیل جیتا تھا تو اس بار بھی اسرائیل جیت جائے گا. مگر ساتھ ساتھ امریکہ کو ایک یہ کنسرن تھا کہ اگر اس جنگ میں اسرائیل عرب ممالک کو ہراتا ہے تو وہ خون ریزی کرے گا عرب ممالک میں جا کر, جس کی وجہ سے شاید سوویت یونین کو عرب ممالک کی مدد کے لیے آنا پڑے اور جس کے باعث ایک عالمی جنگ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اور کچھ اسی طرح ہوا. سوویت یونین نے مصر اور شام کی سپورٹ کرنا شروع کی, انہیں ویپنز پرووائڈ کرنا شروع کیے, جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس وقت اسرائیل نے امریکہ سے رابطہ کیا اور امریکہ سے مدد مانگی. اس وقت کے رچرڈ نکسن کا یہ جملہ بہت فیمس ہے جس نے شاید امریکہ کی اسرائیل کی طرف پالیسی کو ڈیفائن کیا. انہوں نے ہنری کسنجر کو ایک میٹنگ میں کہا کہ جو کچھ بھی اڑ سکتا ہے, جو بھی امریکہ کے آرسنل میں ہے جو کہ اڑ سکتا ہے, وہ تمام کا تمام اسرائیل کو دے دیا جائے تاکہ وہ یہ جنگ جیت پائے. اور اس وقت امریکہ کی اسرائیل کو غیر مشروط حمایت, ملٹری حمایت کا آغاز ہوتا ہے. 1973 کی جنگ اگین اسرائیل جیت جاتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے بعد سیز فائر ہوتا ہے. اور اب ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 80 کی دہائی میں, جب رونلڈ ریگن کی ایک پالیسی جو کہ پہلی بار انہوں نے پبلکلی اس کو سٹیٹ کیا وہ آج تک امپلیمنٹڈ ہے, اور وہ ہے رونلڈ ریگن کی کوالٹیٹیو ملٹری ایج پالیسی. QME کے نام سے جانے والی یہ پالیسی کے مطابق امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ اس کے خطے کے اندر اسرائیل کی اپنے دشمنوں یا دشمن ممالک کے خلاف ایک ملٹری ایج ہونا چاہیے کوالٹی کے لحاظ سے. آج تک امریکی صدور اس پالیسی کو فالو کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بریف ہسٹری ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے امریکہ اور اسرائیل اتنے قریب آئے کہ اب ان دونوں کو الگ کرنا بہت مشکل ہے. اس کے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں. ان فیکٹرز میں سے اسرائیل کی لابینگ, جو یہودی گروپس ہیں خاص طور پہ AIPAC, اس کی بہت زیادہ لابنگ ہے. الیکشنز کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پالیسی میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکہ کے اندر ایونجیلیکل کرسچنز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ انجیل یا بائبل کی ایک پروفیسی ہے یا پیش گوئی ہے جس کے مطابق یہودیوں کو یروشلم یا بیت المقدس کے اندر واپس جانا ہے, تبھی یہ پیش گوئی پوری ہوگی. اور اسی وجہ سے وہ اسرائیل کی بیت المقدس کے اندر پالیسی یا فلسطینی علاقوں کے اوپر قبضے کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بائبل نے کہا ہے کہ ایسا ہونا ہی ہے. اور اسی لیے آپ کو آج نظر آتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل لازم و ملزوم ہیں.